فرحان، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جناب پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن رپورٹ مکمل کی ہے، لیکن اس کے اندر جتنی چیزیں خالی چھوڑی ہیں اس سے ایسا لگ رہا ہے آمنہ اور فرحان کو بہت بڑا ایج مل جائے گا، ان کو آج نہیں تو کل ضمانت مل جائے گی۔ لیکن گزشتہ روز جیل کے اندر انہوں نے اپنے بچوں سے ملاقات کی۔ وہ بچے جو کہ 15 دن یا 20 دن پہلے تک اپنے والدین کے ساتھ رہتے تھے، گھومنے کے لیے جاتے تھے، ریسٹورنٹ جاتے تھے، کھانا کھانے جاتے تھے، جس گاڑی میں گھومتے تھے اسی گاڑی کے اندر ان کے والد صاحب رئیس کی لاش کو رکھ کے لے کے گئے۔ ان بچوں نے جب ملاقات کی اور اس ملاقات کا جو احوال نکل کر سامنے آیا، آپ سنیں گے، یقین کریں آپ کا دل بھی کٹ جائے گا، کیونکہ اس سارے معاملے کے اندر ڈیلیوری بوائے قتل کیس کے اندر 2 لوگ ہیں جن پر سب سے زیادہ رحم آتا ہے۔ ایک تو وہ فرحان کے بچے ہیں، ان کا نہ 3 میں نہ 13 میں معاملہ ہے بھائی۔ وہ جہاں جائیں گے نا بے تحاشا نگاہیں ان کی منتظر ہوں گی اور بے تحاشا سوالات ان سے کر رہی ہوں گی۔ اور دوسرے رئیس کے گھر والے، کل گزشتہ روز رئیس کا 40واں تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن میری دعا ہے کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب گناہ کرتے ہوئے یا جرم کرتے ہوئے شاید انسان اس بات کو فراموش کر دیتا ہے کہ جو جرم وہ کر رہا ہے، کسی معصوم کا قتل کر رہا ہے، اور وہ انصاف سے بچ جائے گا، وہ قانون سے بچ جائے گا، شاید وہ بچ بھی جائے، قانون سے بھی بچ جائے اور انصاف سے بھی بچ جائے، لیکن اللہ کی نظر سے نہیں بچ پاتا، اللہ کے قانون سے نہیں بچ پاتا۔ جناب وہ بچے جو اپنے والدین کے ساتھ گاڑیوں میں گھوما کرتے تھے، وہ بچے جو اپنے والدین کے ساتھ کھانے کے لیے جایا کرتے تھے، گھر کے اندر اچھے سے رہ رہے تھے، پھر 2 ہفتے سے پہلے یہ ساری صورتحال یکایک تبدیل ہو گئی اور انہی بچوں نے اپنے والدین سے جیل کے اندر ملاقات کی۔ آپ سوچئے، اندازہ لگائیے ان بچوں پر کیا بیت رہی ہوگی۔ ڈیلیوری بوائے قتل کیس کی میں بات کر رہا ہوں، رئیس جس کو انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا اور یہ سوچ کر قتل کیا گیا کہ جناب اس کی لاش کو جلا دیا گیا ہے تو یہ معاملہ بھی رفع دفع ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرحان آمنہ اپنے بچوں کے ساتھ کھانے پینے کے لیے باہر نکل گئے، پکنک پارٹی کرنے لگ گئے، سفاکیت کی، جہالیت کی انتہا کو پہنچ گئے۔ لیکن اس کے بعد جناب کیا ہوا، قانون حرکت میں آیا اور دونوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ہمارے ایک رپورٹر ہیں، انہوں نے یہ خبر دی ہے، کیونکہ میں یہ بات کو تصدیق کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میرے جو رپورٹر کی خبر ہوتی ہے، ہمارے جو رپورٹرز ہیں وہ جو خبر دیتے ہیں اس کی کافی حد تک خبریں تصدیق شدہ ہوتی ہیں۔ جناب بچوں نے والدین سے جیل کے اندر ملاقات کی، 2 بچے ہیں، بڑے چھوٹے بچے ہیں، آمنہ اور فرحان کے۔ اس سارے میٹر کے اندر میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ ملاقات کے اندر کیا ہوا، لیکن اس سارے میٹر کے اندر نا 2 لوگ ایسے ہیں جن پر مجھے سب سے زیادہ رحم آتا ہے۔ ایک تو آمنہ اور فرحان کے بچے، جن کا یہ نہیں پتا کہ اب مستقبل کیا ہو سکتا ہے، وہ اس گناہ کی سزا چکائیں گے جو گناہ انہوں نے کیا ہی نہیں، ان کے والدین نے کیا۔ آپ سوچئے، اندازہ لگائیے اس بات کا۔ ان کے اسکول کے اندر، ان کے محلے کے اندر، ان کے آنے والے فیوچر میں اس سارے واقعے پر کس طرح سے اثر انداز ہوگی چیزیں، آپ اس کے بات کا اندازہ لگائیے۔ آپ خود حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ یار جو بچے جن کو یہ نہیں پتا کہ کسی کو مارنا کیا ہوتا ہے، کسی کا قتل کرنا کیا ہوتا ہے، میری والدہ کیا کر رہی تھی، کس کے ساتھ کیا ریلیشن شپ تھا ان کا، وہ ان چیزوں کو فیس کریں گے بڑے ہو کے، ان کا فیوچر بالکل تباہ ہو جائے۔ اور دوسرے جناب رئیس کے گھر والے، رئیس اور آمنہ ریلیشن شپ میں تھے۔ یہاں پر رئیس کو میں مورد الزام اتنا ہی ٹھہراؤں گا جتنا آمنہ کو، جتنی آمنہ اس جرم کی قصوروار ہے اتنا ہی رئیس بھی قصوروار ہے ریلیشن شپ بنانے کے لیے، کیونکہ آمنہ 3 بچوں کی اماں تھی، کسی کی بیوی تھی، کسی کے گھر کی بہو تھی۔ وہ ایک ایسے لڑکے کے ساتھ ریلیشن شپ میں تھی جو لڑکا آلریڈی نکاح کر چکا تھا، اور اس لڑکے کا بھی اتنا ہی قصور ہے کہ اس نے ایک ایسی لڑکی کے ساتھ ریلیشن شپ بنایا جو کہ کسی کے گھر کی بہو تھی، 3 بچوں کی اماں تھی، کسی کی بیوی تھی۔ تو آپ کسی ایک کو مورد الزام ٹھہرا کے کسی اور کو بری ذمہ نہیں قرار دے سکتے، لیکن اس کے ساتھ جو قتل ہوا، اس کو جس طریقے سے بے دردی سے مارا گیا، اس پر تشدد کیا گیا، اس کی لاش تک کو جلا دیا گیا، اس سارے معاملے کے اندر نا اس کے جو گھر والے ہیں نا وہ عجیب عجیب نگاہوں کا سامنا کریں گے، وہ عجیب عجیب سوالوں کا سامنا کریں گے۔ گزشتہ روز رئیس کا 40واں تھا۔ آپ سوچئے، جس گھر کے اندر آپ شہنائیاں بج رہی تھی اس کی شادی کی، وہاں پر صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ جن دوستوں نے اس کی شادی کے اندر ڈانس کرنا تھا، وہی دوست اس کے 40ویں میں آ کر کل پڑ رہے تھے۔ بڑی کربناک صورتحال ہے۔ یہ دونوں جو ہے نا، یعنی رئیس کے گھر والے جو متاثرین ہیں اس سارے معاملے کے اندر، سب سے زیادہ رحم مجھے ان پر آتا ہے کیونکہ ان کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے۔ اور دوسرا فرحان آمنہ کے بچے، فرحان اور آمنہ کے جو بچے ہیں نا وہ اس سارے معاملے کے اندر متاثرہ بچے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی ویڈیوز کے اندر یہ بھی بات کرتے ہیں کہ فرحان اس سارے معاملے میں بلی کا بکرا بن گیا۔ یار
اس کے پاس آپشنز تھے, اس نے خود وہ آپشنز کا استعمال نہیں کیا نا. اگر اس کی بیوی نے اس کو بتایا کہ بھائی مجھے تنگ کرتا ہے, تو آپ کے پاس پولیس کا فورم ہے, آپ پولیس کے پاس چلے جائیں, آپ اس کے گھر والوں کے پاس چلے جائیں. جو ڈیلیوری بوائے تھا, جس کمپنی میں کام کرتا تھا, اس کے مالک سے رابطہ کر کے اس کی شکایت کریں, اس کے گھر والوں تک کا پتہ نکلوائیں, اور اس کے گھر والوں کو جا کے بولیں کہ یہ کیا کر رہا ہے تمہارا بیٹا. اس کے باوجود بھی اگر وہ باز نہیں آتا, تب آپ کے پاس پولیس کا راستہ موجود ہے, آپ پولیس کے پاس جائیے. آپ نے خود اپنے ہاتھوں کو خون سے رنگا ہے. اب آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یار مجھے تو آدھا سچ بتایا گیا, آدھا تو بتایا نہیں گیا. میں نے تو اس کو ڈرانے کے لیے, مارنے کے لیے نہیں بلایا تھا, میں صرف ڈرانا دھمکانا چاہتا تھا. اس کے بعد میں نے اس کو بھیج دیا. لیکن جناب گزشتہ روز سننے میں آئے, فرحان آمنہ آپ سب جانتے ہیں, جیل ان کو بھیج دیا گیا. پولیس نے اپنی ابتدائی رپورٹ مکمل کر لی ہے, لیکن حیرت انگیز طور پر اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی خالی چھوڑ دی ہیں جس سے اس کیس کو سٹرونگ بنایا جا سکتا تھا آمنہ اور فرحان کے خلاف. جو باتیں وہ یوٹیوبرز کو بیٹھ کے کر رہے تھے پولیس اہلکار, وہ باتیں انہوں نے انویسٹیگیشن رپورٹ کا حصہ ہی نہیں بنائی. بڑی دلچسپ بات ہے یہ. اب اس کیس کے اندر آمنہ اور فرحان کو ایک ایج اس طرح سے ملے گا کہ اب ان کو جوڈیشل کر دیا گیا, یعنی جیل بھیج دیا گیا. وہ کبھی بھی اپنی درخواست ضمانت دیا, جب میں آپ سے بات کروں تو ہو سکتا ہے درخواست ضمانت انہوں نے دائر کر دی ہو, اور جو بھی جوڈیشل پر ہوتے ہیں نا ملزمان, ان کو ضمانت مل جاتی ہے. اس امید کے ساتھ, اور اگر سامنے والی پارٹی یعنی پولیس اہلکار, کیونکہ اسٹیٹ کے ان سارے معاملے سے اگینسٹ بنیں گے نا, اگر وہ کہہ دیں کہ یہ گواہوں سے چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے, اگر یہ کہہ دیں کہ جناب یہ گواہوں کے ساتھ ساتھ ایویڈنسز کو بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے, تو ان کو ضمانت مل جاتی ہے. لیکن گزشتہ روز میں نے سنا ہے کہ جناب ان کے بچوں نے ملاقات کی. مجھے یہ جو منظر ہے نا, میں سوچ رہا ہوں تو مجھے لگ رہا ہے کہ کتنا کربناک ہوگا. بچوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یار جیل کس چیز کو کہتے ہیں, سلاخیں کس چیز کا نام ہے, اس کے پیچھے اس کے والدین کیوں ہیں, کس مقصد کے لیے ہیں. وہ تو اپنے والدین کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے جاتے تھے, اسی گاڑی میں گھومنے جاتے تھے جس گاڑی کے اندر رئیس کی لاش کو رکھ کے لے جائے گے. وہ تو ریسٹورنٹ جاتے تھے, کھانا کھانے جاتے تھے, اسکول جاتے تھے. یار پتہ نہیں وہ اسکول جا بھی رہے ہوں گے, نہیں جا رہے ہوں گے. اپنے دادا کے ساتھ اور اپنے چچا کے ساتھ وہ اس وقت رہ رہے ہیں. سننے میں آیا کہ جناب آمنہ کے گھر والوں نے ان بچوں کو اپنے پاس رکھ لیا فی الحال, اور آمنہ کی جو گھر والے ہیں نا, وہ سارے معاملے کو آگے لے کے چل رہے ہیں, یعنی آمنہ کو اس کیس کے اندر سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. خیر جناب, اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے گزارش, اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.